مرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کی اس 14ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی نشست میں ہم قدم بڑھائیں گے تقویٰ کی طرف۔ تقویٰ کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی معلومات کے ساتھ ابتدا ہوتا ہے آج کی نشست کا۔ جس آیت کے اندر روزے کا حکم ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 183۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل ہے واو قاف یا، جس کے معنی بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں۔ لیکن وحی محمدی کی اصطلاح میں تقویٰ دل کی اس کیفیت اور حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل کے اندر بھلائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے، اور بھلائی سے رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے سخت نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے تو یہ دل کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 3، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے آزمایا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ تقوی دل کا مرکز ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا احساس تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس، سورہ نمبر 91، آیت نمبر 8۔ پھر ہم نے اس کو بدی کی اور بچ کر چلنے کی راہ سجھا دی۔ فجور جس طریقے سے تمام گناہوں اور نافرمانیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تقویٰ تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ ناظرین کرام، تقویٰ کا لفظ مختلف معنوں میں، الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 83۔ اس آیت کے اندر جو لفظ تتقون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کرو، اپنے اوپر کنٹرول رکھو۔ تقویٰ کا ایک مطلب اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 130، کہ اے ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود آدمی کھا سکتا ہے، بلکہ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آدمی سود کے قریب بالکل نہ جائے۔ تقوی کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 102، کہ اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو
جیسی اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور تم جب بھی مرو اسلام کی حالت میں مرو۔ یعنی تقوی کا لفظ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128، کہ بے شک زمین اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار عبادت کرنے والوں کے لیے ہے۔ تقوی کا ایک ترجمہ اور ایک معنی توحید اور ایمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 32۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ تقوی کا ایک معنی اخلاص کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اندر کھڑے ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تقوی کے مختلف معانی تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی تمام اسلامی احکام کی بنیاد اور اصل ہے۔ اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو اس کو تقوی کے لفظ سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تمام عبادت کا منشا تقوی کی روح انسان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری ہی صورت میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ قرآن پاک سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ ہدی للمتقین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2، یعنی قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسلام کی تمام عبادتوں کا منشا اور مقصد تقوی ہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا منشا بھی تقوی ہی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حج کا منشا بھی تقوی ہی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 32۔ قربانی کا منشا اور اس کی غرض بھی تقوی ہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، کہ جو تم قربانی کرتے ہو، جو اپنے جانور قربان کرتے ہو، تو ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی ایسی عبادت ہے جس کا منشا تقوی ہے، ناظرین محترم، زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ حج کا سفر ہو یا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، راستے کا توشہ مال و دولت سے بڑھ کر تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ اے لوگو راستے کا سامان لے لو، توشہ لے لو، اور بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ ہماری زیب و زینت اور خوبصورتی کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقوی کا لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26۔ اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ اسلام کا اخلاقی نظام بھی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ فرمان رب ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 237، اور تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، انصاف کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ترین چیز ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3
ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحفہ رمضان میں۔ اس کے علاوہ جب ہم اور آگے دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کی طرف تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رنگ و نسل، خاندان، قبیلہ، ان تمام چیزوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی نے عزت کا جو معیار قرار دیا ہے وہ تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قبیلوں اور جماعتوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی عزت نہیں سوائے اس شخص کے جس کے پاس تقوی ہے۔ جو آدمی تقوی والا ہے، جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہی شخص عزت والا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا عرب کا رہنے والا ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو۔ ناظرین اکرام، اس بات کو جان لینے کے بعد کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد اور اصل تقوی ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تقوی والے کون لوگ ہیں۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ متقی کون ہیں۔ اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا ہے۔ قرآن کا صاف اعلان ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 33، کہ جو سچائی لے کر آیا اور اس نے تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں متقی ہیں۔ یعنی تقوی والا شخص وہ ہے جو ظاہری فائدے پر نظر نہیں رکھتا، کسی عہدہ اور کسی عزت پر نظر نہیں رکھتا، ظاہری طور پر کسی بھی چیز میں اس کا نقصان ہو لیکن وہ راہ راست سے، سیدھے راستے سے بالکل نہیں ہٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا حلیہ اور ان کی خصوصیت قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب کی طرف یا پچھم کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن بھلائی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کو مانے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر ایمان لائے اور کتابوں کو مانے اور نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کی ضرورت کے باوجود اور اس سے محبت کے باوجود رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرے، والیتامى والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرے، والسائلین، اور مانگنے والوں پر خرچ کرے اور غلاموں پر خرچ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، متقی شخص وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور دکھ درد اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر جمع رہے، صبر کرے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ ناظرین کرام، جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ متقی لوگ کون ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بظاہر متقی لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، اور ظاہری طور پر ان کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بہت ساری عمدہ اور خوبصورت چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جسے دیکھ کر دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت سے، دولت سے اور شہرت سے اور عہدے سے
ہاتھ دھونا پڑا اور محروم ہونا پڑا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کا فائدہ سب کچھ ہے اور فوری فائدے کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جو دور اندیش ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری فائدہ اور آخری نتیجہ اصل نتیجہ ہے اور اصل فائدے کی چیز ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو متقی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام کار اور بہترین انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128۔ ناظرین کرام، ہم کو جہاں یہ بات معلوم ہوئی وہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت کی تمام نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ آئیے ہم قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29، کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان للمتقین لحسن مآب، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 49، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں ان کا انجام بہترین ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 51، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ چین اور سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، دوسری صورت میں فرماتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 15، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 54، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ جنت میں اور باغات میں ہوں گے اور نہروں کے درمیان ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری صورت کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ دوسری صورت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 17۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان وانو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ ایک دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 41، بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 28، کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ اپنے رب کے جنت میں ہوں گے۔ یہ تمام آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے اور اچھا جو ٹھکانہ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی خوبیوں کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو زیادہ جانتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 27۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آدمی زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہے اور اللہ کے احسانات کو جو زیادہ یاد کرتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات کہ تقوی انسان کی دلی کیفیت کا نام ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو آپس میں حسد مت کرو، بغض مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، کسی کے خلاف تدبیریں اور سازشیں مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، اور دیکھو خرید و فروخت میں اگر نہ لینا ہو تو چیزوں کی قیمت بڑھا کر بات چیت مت کرو، اور سب مل کر ایک ساتھ رہو اور بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ التقوی ہا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو تقوی یہاں ہوتا ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم
کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2564۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی کی صفت پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو متقی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا